السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی المجتبی وحمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. لمن الشاہدین والشاکرین. کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے. جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقائے نامدار حضور تاجدار محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب. بزرگان دین، برادران اسلام، ہمارے گزشتہ 3 جمعات سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب ایکجٹ ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اب اس کی تفسیر میں اکثر مفسرین کرام نے حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا. عباس بولتے کہ قرآن کریم ہے. عزیزوں اور بزرگوں، جو حبل اللہ ذات محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں، یقیناً ذات محمد عربی ہی ہیں جن کے توسط سے قرآن ملا، جن کے توسط سے اللہ کی وحدانیت و اتائی سمجھ میں آئی، اور جن کی وساطت کے ذریعے ہم عرفانت خداوندی سے ہم معمور ہوئے. تو ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اساس سے ایمان. جب آپ کوئی دائرہ کھینچتے ہیں تو بیچ میں ایک مرکز بنتا ہے، تو وہ جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے توسط سے آپ ساری خلقت کو سمجھ سکتے ہیں، خالق کو سمجھ سکتے ہیں اور مخلوق کو سمجھ سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے سنا، اسوہ رسول کو اللہ نے بندگی کا قرینہ بنایا، طریقہ بنایا، وسیلہ بنایا، طرز بنایا، مثال بنایا. اسوہ رسول کے بغیر کوئی بھی بندگی میں کامل ہو کے تو بتائے کیا ممکن ہے؟ سابقان انبیاء اپنی نبوتوں پہ سرفراز ہوئے اور اپنی نبوتوں کا حق ادا کرنے کی پوری کسر اٹھا رکھے، مگر ان پر وہ کام کامل نہ ہو سکا جو مشیت ربانی تھی، اور مشیت ربانی اکمل ہوئی ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی طرف سے بنایا ہوا، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک خصوصی عنایت ہے جو رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص عنایت فرمائی. تو عزیزوں اور بزرگوں، ذات محمد عربی کو اللہ نے جب حبل اللہ بنا دیا تو جڑنا کیسا، ان سے وابستہ ہونا کیسا؟ تو صحابہ کی زندگی کے کئی حکایتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہی ہے، کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی کہ وہ کیسے حبیب پاک سے جڑے. اتنا ہماتن جڑ جانا کہ اپنی ذات کو بھی بھول جانا. جیسا کہ آپ نے سنا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب سے بے انتہا محبت کرتی تھی. ایک مرتبہ حبیب پاک نے پوچھا کہ اے عمر، تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ تو بولے یا رسول اللہ، یہ 2 شانوں کے بیچ میں جو جان ہے اس کو چھوڑ کے سب آپ پہ قربان، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا اے عمر، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. پھر اپنا دستے مقدس ان کے سینے پہ رکھا. پھر پوچھا کہ عمر اب بتاؤ تمہارا محبت کا پیمانہ میرے ساتھ کیا ہے؟ تو بولے اتنی جان سے زیادہ آپ سے چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. تو بولے اب تمہارا ایمان کامل ہوا. جیسا کہ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم احب الیہ من نفسہ. اپنی جان سے زیادہ جب تک تم محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب
روحی فدا، امی فدا، ابی فدا بول کے روڈوں کی نظر ہو جانا، اور کردار میں گھر میں اماں بابا سے بدتمیزیاں کرتے پھرنا، بزرگوں کا ادب نہیں کرنا، نالائقی کی انتہا پہ پہنچ جانا، اور پھر جب بھی جمعہ میں آ گیا موقع تو روحی فدا، امی فدا، ابی فدا۔ کیا اس وتیرے اور اس طریقے کا نام حب نبوی ہے؟ نعرے لگانا خالی کہ ہم عشق رسول رکھتے ہیں، عاشق رسول ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو، جب انہوں نے کہہ دیا کہ جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، صحابہ کا عمل یہی تھا نا، جب بھی آقا السلام سے خطاب فرماتے امی و ابی فدا کا یا رسول اللہ ہوتا تھا نا، ان کے امی ابی فدا کہنے کا طرز کیا تھا، اس کے بعد ان کا کردار کیا تھا، ان کا معاملہ کیا تھا، ان کا وتیرے زندگی کیا تھا۔ اور آج ہم بھی کہتے ہیں امی فدا، ابی فدا، مگر اس کے بعد ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم آپس میں سچی اخوت مسلمی جو صحابہ نے دکھائی، تابعین نے دکھائی، تبع تابعین نے دکھائی، سلف صالحین نے دکھائی، اسی انداز میں ہم کامل نہیں ہیں۔ سیکنڈوں میں ہم ملاقات کرتے ہیں، سلام علیکم اتنی اچھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، جبکہ مصافحہ کیا ہے؟ تذہب الغلہ والشحنہ۔ مصافحہ جب ہم کرتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں تذہب الغلہ والشحنہ، دل کا کینہ کپٹ کیا ہوتا ہے؟ جھڑ جاتا ہے۔ کہاں جھڑا بھائی؟ ہاتھ ملاتے، مصافحہ کرتے، سلام کرتے، ہٹتے بولتے ہیں خطیب صاحب ارے چھوڑو جی، ایسا ویسا ویسا ایسا، یہ طرز ہے نہیں ہے؟ بولیے کون ہے ایسا دعویٰ کر سکے کہ میں ایسا نہیں کرتا؟ الا ماشاءاللہ، جس کو اللہ توفیق دے دیا، جس نے اسوے رسول کو سمجھا۔ حبل اللہ ہے کیا؟ تو بولے حبل اللہ آقا علیہ السلام کے اسوے کو اپنی زندگی پہ لازم کر لینا۔ نماز ہے، نماز پڑھو بھائی، اللہ کا حکم۔ کچھ ادھر ایسے آ گئے کہ خالی نعرے لگاتے، خالی باتیں کرتے، کردار سے آ رہی ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ عمل کی تو بات کرتے مگر عمل کی روح کو بھولنے کی بات کرتے، اور روح کو اتنا گرا دیتے اللہ کی بنا۔ ایسا بھی کچھ قوم کا کردار، کچھ ہمارے بھائیوں کا کردار ایسا بھی ہے کہ حقیقت سمجھتے ہیں نماز کس کے توسط سے ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بغیر نماز کا کچھ مزہ ہے کیا بتائیے؟ ہاں بولے رویت اللہ میری معراج ہے، اور نماز میں اللہ نے تمہاری معراج رکھی، تو یہ معراج کب نصیب ہوگی؟ تو نماز کی بھی رعایت خشوع خضوع سے ہونا چاہیے۔ عادتاً نماز پڑھنا اور ہے، اور نیتاً خدا کے لیے نماز پڑھنا اور ہے، اور یہ سلف صالحین صحیح کردار والے مومن مرد مجاہدین کی رفاقتوں، ان کی صحبتوں، ان کی زان و عدد طے کرنے سے نصیب ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، وہ انٹرنیٹ سے علم حاصل کر لیے تو کبھی زندگی سرخرو ہونے کی راہ پہ نہیں چلتی۔ آج زیادہ تر ہمارے بھائی انٹرنیٹ کے ذریعے طالب علم بنے ہوئے انٹرنیٹ پہ کئی اسرائیل کی سائٹس ہے جو اسلامک ہے، کئی یہودیوں کی سائٹ ہے جو اسلامک اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو بتائیے آپ کی رہنمائی کہاں سے بنی؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو حال ہی کا ہے، جو ایک اچھے شخصیت، حیدرآباد کی نامور شخصیت، جس میں بولنے کے لیے اچھوں کی بھی ذرا سا ہیر لیتی بولتی، مگر میں ایسے لوگوں میں سے ہوں، میں اسی راستے سے گزرتا ہوں، کچھ بھی بال باقا نہیں کرتے، یقین ہے، کیونکہ میں ایسا عاشق رسول ہوں کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر کردار اسوے رسول سے جڑ جائے، کیونکہ میرے مربیین نے یہی سکھایا۔ جبکہ سواد اعظم مطلب پوری امت میں سب سے بڑی جو عقائد کی ایکتائی میں جو جمع ہونے والی جماعت ہے وہ اہل سنت والجماعت۔ تو ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک موقع آیا تھا اختلافات کا، تو بولے فضیلت الشیخین، حب الختنین، مسال الخفین۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ شیخین کو فضیلت دینا۔ شیخین کون؟ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضوان اللہ علیہ۔ حب الختنین، دونوں دامادوں سے برابر محبت کرنا۔ کون دو داماد؟ سیدنا عثمان ذی النورین اور حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور مسا علی الخفین، کیونکہ مسا کے بارے میں اختلاف کرتے تھے غیر باطل لوگ، تو بولے یہ تین چیزیں ایسی جو اہل سنت والجماعت کی کیا ہے؟ پہچان ہے۔ یہ زمانہ کچھ لوگ ایسے اٹھے، یہ پہلا کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے، چوتھا، سب سمجھ جائیے یہ شیعت کی راہ چل گئی۔ کس کی راہ چل گئی ہے؟ شیعت کی راہ چلے گئے، کیونکہ
یہ جو مراتب ہیں، یہ مراتب آپ کے ہمارے بنائے سے نہیں ہے، خود مولا علی نے اس کو ایکسپٹ کیا. حضرت عثمان دین نورین کے ہاتھ پہ مولا علی نے خلافت کی بیعت کی ہے. اس حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پہ مولا علی نے خلافت کی بیعت کی ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پہ خلافت کی بیعت کی ہے. اس کے بعد یہ بات بولنے کا، یہ فتنہ لانے کا کیا مطلب؟ گویا آپ مفسد بن رہے ہیں. ہے آپ آل ادب کریں گے مگر کردار سے، معاملات سے فاسد فکر امت کو دیں گے تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. عزیزو، یہ بہت گرماہٹ والا مسئلہ چل رہا ہے، اس لیے جمعہ کی ذمہ داری یہی بنتی کہ آپ تک وہ پیغام دیا جائے جو آپ کی ضرورت ہے نا. اس کے لیے اس طرف، کیونکہ قریبی کا معاملہ ہے، پڑوسی کا معاملہ ہے، آپ تک بھی پہنچے گا تو خدا را اپنی عقیدوں کی حفاظت کیجیے. یاد رکھیں، اگر یہ عقیدہ باطل ہو گیا ایمان کی ضمانت نہیں ہے. خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکتا. خاتمے کا تعلق عمل کے زیادہ عقیدے پہ، اور عقیدہ جس کا درست، عمل مقبول. بغیر عقیدے کے عمل کچھ کارگر بولیے ہرگز نہیں ہو سکتا. سوال ہی نہیں ہے. آپ کتنا کچھ کر لیں، کتنی بڑی عمل کی عمارت بنا لیں، اب غیر مسلم کئی ایسے ہیں جو خلق خدا کے لیے مر مٹتے ہیں مگر خاتمہ ان کا خیر ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. یاد رکھیں. تو یہ حب الشیخین، فضیلت الشیخین، حب الختنین، یہ کیا ہے؟ اہل سنت جماعت کا بنیادی عقیدے کا اساسیت. اس کو سمجھیں. اب بعض تشریح کرنے والے ان کے محبین بول دیے، کیا بول دیے؟ بھائی ایسا نہیں ہے، وہ ولایت کا معاملہ جو ہے نا مولا علی سے شروع ہوا. تو نقشبندی سلسلہ کس پہ جا رہا بھائی؟ اب جتنے نقشبندی سلسلے میں اہل اللہ ہے، جتنے ولی اللہ گزرے ہیں، سب باطل ہیں، نعوذ باللہ. کیا بول رہے ہیں؟ ایک صاحب تو بہت بڑی شخصیت ہے، جو انٹرنیشنل شخصیت ہے، جس کو شیخ الاسلام کے نام سے، میں بھی بہت دیوانہ رہا زمانے تک. نکلے 2 الماریاں کتابیں ہیں، میں رافرہ اختیار نہیں کروں، جو رہا سو رہا. ان کتابیں میں بھی ریفر کیا ہوں، مگر ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے مہدی علیہ السلام کی جو ہے نا مبعوثیت کی، ان کے خوشخبری کے بارے میں لکھی. اس کے اندر انہوں نے لکھ دیے سیاست کا سلسلہ ابوبکر صدیق سے، ولایت کا سلسلہ مولا علی سے. تم بانٹنے والے کون؟ گئے جگہ پہ سے ہٹ گئے. اتنی بڑی شخصیت، اتنا زبردست علم بہانے والی شخصیت، مگر عقیدے کی بات جب قلم اٹھائے ختم، معاملہ گردن پہ آ گیا. سمجھے؟ تو اچھے علم والے بھی اگر چھوٹی سطح سے بھی اپنا توازن کھو دیں تو مٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی. تو عزیزوں اور بزرگوں، کسی کی وجاہت پہ نہیں جانا ہے، کسی کے علم کے بھرے پہ نہیں جانا ہے. ہمیں جو قدیم علماء متقدمین ہیں انہی کی راہ پہ چلنا ہے، اپنے عقائد کی حفاظت کرنا ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے. خدا را اہل سنت کی اساست کو سمجھیں. اہل سنت ایک سواد اعظم ہے جس کے اندر آپ کو معلوم 2 ہی جماعتیں، حزب اللہ، حزب الشیطان. اب حزب اللہ میں جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، اہل سنت والجماعت، یہ سب مجموعے کا نام ہے. ہاں، گمراہی کردار سے، قلم سے ہو سکتی، وہ اللہ کی توفیق ہے جو بھی ہے نا. ان کی پھر توبہ ان کو پھر راسی فکر پہ لا سکتی. مگر یاد رکھیں اب دنیا میں 2 ہی حزب ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان. تو خدا را اپنے آپ کو حزب اللہ میں رکھنے کی کوشش کیجئے، تقوی کی دور کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، بنیادی اساس ایمان عطا فرما، عقیدہ اہل سنت جماعت پہ قائم و دائم توفیق عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. حضرات، مزید